السلام علیکم ناظرین، اگر آپ بھی روز تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت شدت سے کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی ادھوری خواہش، ادھوری مراد جسے آپ پانا چاہتے ہیں اور اللہ سے روز دعائیں مانگتے ہیں، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس جائز حاجت کو، مراد کو قبول عطا فرما دے اس رمضان میں، اور اس ماہ رمضان کی برکت سے آپ کی وہ ادھوری مراد پوری ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ایک بار اس ویڈیو کو سکون سے سنیں اور دوسروں تک لازمی شیئر کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس رمضان المبارک میں ہر جائز خواہش کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ نماز ہے جو کسی اذان پر نہیں پڑھی جاتی بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اور تہجد تو اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے اتنا زیادہ ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھوں سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں گھل سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا قبول کر لی ہے اور ہماری ہر خواہش کو اسی وقت پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد اور تہجد تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی خوش نصیبی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی آسمان سے تہجد کا پیغام آتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن تہجد پڑھنے والے ہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اپنے دل کی آنکھوں سے، اور اپنی محبت کی شدت اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ اللہ کو اپنے پاس محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اور تہجد میں مانگی گئی دعا میں آپ کو ہر وہ چیز مل سکتی ہے جس کی آپ خواہش مند ہیں، اور تہجد تو خود ہی ایک معجزہ ہے جو اللہ آپ سے کرواتا ہے، اور تہجد تو خود ایک معجزہ ہے کہ تم اس کے لیے چنے گئے۔ میں نے خود دیکھا ہے تہجد سے معجزے ہوتے ہوئے۔ اس لیے مانگو اس اللہ سے جو کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ جو اس سفر پہ نکلتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جب تم تہجد میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری سسکیاں آسمانوں میں گونجتی ہیں، اور وہ سسکیاں اللہ سنتا ہے، پھر اللہ تمہاری دعاؤں پر معجزے دکھاتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، تمہاری آزمائشیں تمہیں رب کے قریب کرتی ہیں، اور یہ آزمائشیں تمہیں اتنا مضبوط کر دیتی ہیں کہ تم بھی خوف اور آزمائش سے اور اس کے طوفان سے لڑ سکتے ہو۔
اور پریشانیوں کے طوفان سے لڑ سکتے ہو، اور تہجد کی طاقت تمہیں اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ تم پھر اس سے دور نہیں جا سکتے، اور تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر عطا کیا جائے گا۔ بس دعائیں مانگتے رہو، اللہ جلد ہی ان پر کن فرما دے گا۔ پریشان نہ ہوں، اسے پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن وہ آپ کو مشکل حالات میں کیوں ڈال رہا ہے، کیوں آپ کو بار بار آزمائش کی بھٹی سے گزار رہا ہے، کیوں آپ کو آزمائش میں بار بار ڈال رہا ہے، کیوں آپ کو وہ آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں وہ آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر آپ کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کمزور نہ پڑے اور وہ مضبوط ہو، اور وہ اور مضبوط بنے تاکہ حالات کا سامنا کر سکے۔ تہجد، سحری اور پھر فجر، کتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں یہ راتیں۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور رمضان میں تہجد کی قبولیت کی اہمیت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے مبارک مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سونے پر سہاگا، یعنی تہجد، اور وہ بھی رمضان کی تہجد۔ تو اس لیے اس کو بالکل بھی مس نہ کریں، اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ بے شک آپ کی ساری مرادوں کو قبولیت عطا فرما دے گا۔